ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اج دی ایک خوبصورت محفل پاک سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اسی سارے حاضر ہاں، اور میں اس جگہ دے اتے مہمان بن کے نہیں بلکہ ایک میزبان دی حیثیت دے نال کھڑا، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے نے، بالخصوص گجرانوالا شریف تو جڑے مہمان تشریف لے کے آئے نے، میں وہ تمام مہماناں دا دل دیاں عطا گرائیاں تو شکریہ ادا کرنا، اور بالخصوص میرے سٹیج دی زینت سادات ذی وقار اور علماء کرام ساڈے سر دا تاج نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڈے سراں دے اتے تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور اج دی یہ خوبصورت بزم سجان تے میں اپنے بھائی جناب عزت مآب محترم المقام لائق کے ساتھ احترام استاذ الحفاظ زینت القراء جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد صدیق احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز حضور قبلہ نائب ابو البیان، آپ نو اور آپ دی ساری ٹیم نو جنہاں نے مل کے اس محفل پاک نو سجایا ہے، مبارکباد پیش کرنا، اور دعا گو ہاں جس طرح خوبصورتی دے نال آقا دی ذکر دی محفل نو سجایا ہے، اللہ اسی طریقے دے نال انہاں دے مقدراں نو بھی سجا دے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات جڑے احباب چل کے آئے ہو ساڈے ساریاں دی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ حضرات گرامی، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کراں گا، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکی ہاں کہ مہمان نہیں، ایک میزبان دی حیثیت دے نال کھڑا ہاں، اور زیادہ حق انہاں دا ہوندا ہے کہ جنہاں نو دور دراز تو بلایا جائے، پھر انہاں دے ملفوظات سنے جان۔ عزیزان گرامی قدر، ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ اس دور دے اندر علماء کرام تشریف فرمانے، بڑی ذمہ داری دے نال بات عرض کراں گا۔ اس دور دے اندر جتنا ختم نبوت دے اتے پہرا دینا ضروری ہے، اتنا ہی عظمت صحابہ دے اتے پہرا دینا بھی ضروری ہے۔ اور اے بات یاد رکھو، جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے، اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے، اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ جنہ اللہ تعالیٰ نو ایک مننا ضروری ہے نا، اپنی پنجابی زبان وچ گل کرنا سارے نو سمجھ آئے، جنہ رب نو ایک مننا ضروری ہے، اینا ہی مصطفیٰ نو بھی ایک مننا ضروری ہے۔ گل سمجھ چاہیے تے اچھی کہو سبحان اللہ۔ جنہ اللہ نو واحد مننا ضروری ہے، اینا ہی اللہ دے محبوب نو واحد مننا ضروری ہے، اور جنہ خدا نال پیار ہے، اینا ہی خدا دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اور جنہ مصطفیٰ نال پیار ہے نا، اینا ہی مصطفیٰ دی اہل بیت اور مصطفیٰ دے صحابہ نال بھی پیار ہونا چاہیے۔ آج اس دور دے اندر بڑے بڑے لوگ
بڑیاں بڑیاں جناب کلخیاں والے جیڑے کدی مناظرے اہل سنت ہوندے سن، جیڑے کدی جناب والا مناظرے اسلام کہلاندے سن، جنہاں دے اتے اہل سنت فخر کردے سن، آج دے اس دور دے اندر وہ لوگ بک گئے، آج دے اس دور دے اندر وہ لوگ خریدے گئے، 2 ٹکیاں دے پیچھے اپنا ایمان بیچ کے انہوں نے آخرت نو خراب کر لیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، کامیاب او بندہ ہے جیڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دے اتے پیرا دین والا ہے، کامیاب او بندہ ہے جیڑا حضور دے صحابہ دی عظمت نو سمجھن والا ہے، کامیاب او بندہ ہے جیڑا حضور دی اہل بیت دی عظمت نو سمجھن والا ہے، اور کامیاب او بندہ ہے جدی بھی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی ہے، جیڑا اس نسبت دا ادب تے حیا کرن والا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ۔ پتہ کی ہے جس طرح بابا جی فرماندے ہوندے سن نا کہ ایک کری کہیے تاجدار ختم نبوت تے 3 واری آواز آنی چاہیے دی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد دی ہے۔ جے کسے نو یاد ہے تے انج آواز آنی چاہیے دی تاجدار ختم نبوت، دو میں ہاتھ چاہ کے سینے دا ٹھل لا کے تے مڑ بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ اپنو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی قرآن مجید دے وچوں جڑی آیات مقدسہ دا مختصر جا حصہ تلاوت کیتا، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا جڑے میرے مصطفیٰ دے نال دے نے، یعنی جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، جڑے حضور دے صحابہ نے، فرمایا انہاں دی کافراں نال نہیں بن دی۔ جنہوں سمجھ آئی ہو کہو سبحان اللہ۔ اے اپنی زبان چ ترجمہ کرنا پیا پنجابی چ سیدھا جیا۔ اللہ فرمایا انہاں دی کافراں نال نہیں بن دی، تے کافران دی اینا نال نہیں بن دی۔ آج بھی جیڑا بندہ صحابہ دے خلاف بکواس کرے نا، سمجھ جایا کرو ایدہ قصور نہیں، رب پہلو ہی دس چھڑے ہے کہ اینا دی کافران نال نہیں بن دی، کافران دی اینا نال نہیں بن دی۔ ہاں ہاں ساڈا عقیدہ تے یہی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ تعالیٰ دے نبی دے جتنے بھی صحابہ نے وہ سارے جنتی نے۔ اور اے بھی گل یاد رکھو، علماء تشریف فرمانے، سادات عظام تشریف فرمانے، اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں تے صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں۔ اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں اور صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں۔ بڑی ذمہ داری نال گل کرانگا، او بابا اونی دیر تک تے اہل بیت بھی نہیں بندا جنی دیر تک صحابی نہ بنے، اونی دیر تک تے اہل بیت بھی نہیں بندا جنی دیر تک صحابی نہ بنے۔ کوئی بندہ ہے جڑا یہ گل کرن والا ہے کہ جناب او اہل بیت ہے نے لیکن صحابی نہیں، اہل بیت ہے نے لیکن صحابی نہیں۔ حضرات گرامی صحابی پہلے، اہل بیت بعد دے اندر، پہلے صحابی بنے، مصطفیٰ نو دیکھیا ایمان دی حالت نال، اللہ تعالیٰ نے صحابیت دا مقام عطا فرمایا، پھر میرے نبی دے گھر والے اہل بیت بن گئے، اللہ تعالیٰ نے گھر والیاں نو بھی شانہ عطا فرمائیاں، در والیاں نو بھی شانہ عطا فرما چھڑیاں نے۔ سارے شانہ والے، سارے مقام والے، عظمتاں والے، اور پھر انہاں دے وچوں صدیق اکبر دا کیا کہنا ہے، انہاں دے وچوں عمر فاروق دا کیا کہنا، انہاں دے وچوں عثمان غنی دا کیا کہنا، انہاں دے وچوں مولا علی دا کیا کہنا۔ آج پٹھے پٹھے گلاں سنا کے تے آندے نے جناب حق چار یار
کی نام لیا جاندہ جی صحابہ کرام دا میسم تمہار ہیں تے جناب والا ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی ایک گنائے جاندے نے کہ اے حق چار نے میں کیا اسی اینا سے آبا نوی ماننے پر حق چار یار اوہی نے جنہاں نال مصطفیٰ نے پیار کر کے دسے کسے دے موڑے دے اتے چڑھ کے دسے تے کسے نو موڑے دے چڑھا کے دسے سبحان سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار حق چار یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد گفتگو ختم کرنا چاہنا حضرات گرامی بات لمبی ہو جائے گی بس آخری بات یہ کہ جدے موڑے نبوت سواری کرے ان کو صدیق یار نبی آکھ دین جدے موڑے نبوت سواری کرے ان کو صدیق اللہ اپنے سلامت جدے موڑے نبوت سواری کرے ان کو صدیق یارے بولو بولو ان کو صدیق یارے نبی آکھ دل جدے موڑے نبوت سواری کرے ان کو صدیق یارے نبی آکھ دل جدے حکم تے کمب دی زمین تھم ونجے ان کو فاروق اعظم جری آکھ دل جدہ آج بھی اکاؤنٹ مدینے دے وچ انہوں اہل محبت غنی آکھ دل جدی جرت دی خیبر گواہی دوے انہوں سنیا دا پیر علی آکھ دل